السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے ویورز؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو آج میں آپ کے پاس ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ مرنا کیوں چاہتے ہیں۔ کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کی اداسیاں، اپنی زندگی کی محرومیاں، کسی اپنے کا چلے جانا اور اپنی زندگی کو ختم کر لینا، کہ شاید اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، میں جی کر کیا کروں گی یا کیا کروں گا۔ مصائب و علاموں، مشکلات جو زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پریشانیاں، آزمائشیں جو زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سے پریشان ہو کر اپنی زندگی کو ختم کر لینا یا ختم کرنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سویڈش زبان میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ان مین سم ہیٹر اووے۔ اووے اس میں ایک آدمی کا نام ہے، اووے ایک آدمی جس کا نام اووے تھا، یہ اس کی ایک فرضی کہانی ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی بک کا ٹائٹل بھی شیئر کروں گی، اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اس کی فرضی کہانی ہے جو اس بک میں اس نے تحریر کی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ اس کی بیوی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، ان کی اولاد ہونے والی تھی، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے بچے کے ہونے سے پہلے کہیں جا کر چھٹیاں گزاریں، تاکہ میں اور تم والی کیفیت، مطلب کہ صرف وہاں پر تم اور میں ہوں اور کوئی اور نہ ہو، مطلب اس طرح کی کیفیت۔ لیکن اس ویکیشن سے واپسی پر ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اس آدمی کی بیوی جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو جاتی ہے اور بچہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی ماں بھی نہیں بن پاتی۔ زندگی کے جتنے سال رہ گئے تھے انہوں نے اسی طرح گزارے، لیکن پیار اور محبت سے۔ کچھ دوستیاں بھی بنائیں، لیکن پھر اس کی بیوی ایک دن چل بسی۔ بیوی کے جانے کے بعد اب جو اس کے دوست تھے، ان میں سے جو سب سے زیادہ قریبی محلے دار دوست تھے، انہوں نے اب سوچا کہ اب ہم اپنی پریشانیاں اس سے کیا ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کی بعض چیزیں اس سے چھپائیں تاکہ مزید پریشان نہ کریں۔ اس کا اس نے غلط معنی نکالا۔ اس نے کہا کہ اب یہ لوگ مجھ سے میری بیوی کے جانے کے بعد دور رہنے لگ گئے ہیں، کھچے کھچے سے رہنے لگ گئے ہیں، مجھے اپنے مسائل بھی نہیں بتاتے، شاید اب یہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اس بک کا ٹائٹل، ایمین سام ہرٹر اووے۔ تو اپنے مسائل بھی نہیں بتاتے، شاید اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سب سے تعلقات ختم کر دیے، یہاں تک کہ وہ اپنے کام پر بھی بڑا ایک کرمپی اولڈ مین کی طرح رہنے لگا۔ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی، لوگوں نے ریٹائرمنٹ پارٹی دعوت دی، اس پر بھی اس نے بڑا عجیب سا بیہیو کیا۔ بہرحال گھر آیا، الیکٹرک کمپنی کو کال کی اور کہا الیکٹرسٹی کاٹ دو، گیس کمپنی کو کال کی کہ گیس کاٹ دو، پانی والے کو بلوایا، پانی بھی کاٹ دو، کیونکہ یہ جاب سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی زندگی کی تمام رگیں کاٹنا چاہتا تھا۔ خیر، اس نے ایک رسی خریدی اور پھندا لگایا، لٹکنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اسی وقت محلے میں ایک فیملی کا جھگڑا ہوا یا اس کی کھٹ پٹ سے آواز آئی اس کو، اور یہ باہر گیا۔ باہر جا کے دیکھا، یہ بڑا ڈسپلن اور اسٹینڈ آدمی تھا۔ بہرحال معاملہ سیٹل ہوا، واپس آیا، پھر اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اس دفعہ چھت سے لگا پھندا ٹوٹ گیا اور یہ زمین پر گر گیا، یہ اپنی جان نہ لے سکا۔ پھر اس نے اور بھی بہت سی کوششیں کی، گاڑی میں بیٹھ کر کسی طرح اپنی جان لے لوں،
وہاں پر بھی پڑوسی آ گئے کرتے کراتے۔ اس کتاب میں یہ بات بتائی گئی کہ زندگی میں اسے ایک دن یہ احساس دلایا کہ تمہیں تمہیں تمہارے پڑوسیوں نے، تمہارے دوستوں نے، تمہارے عزیزوں نے اپنے مسائل بتانے اس لیے نہیں بند کر دیے کہ تمہاری بیوی کے جانے کے بعد وہ تم سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تم پر کسی بھی قسم کا ذہنی بوجھ یا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ کن کن مسائل، کن کن مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اور اف تک نہیں کہتے۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا؟ میں تو لوگوں کے غم بانٹنا، دکھ بانٹنا، لوگوں کے مسائل حل کرنے والا آدمی تھا۔ یہ میں نے خود غرضی میں کیا کر دیا؟ یہ واپس لوٹا اور اس نے لوگوں کے مسائل حل کرنے شروع کر دیے۔ اور اس نے اپنے اس پڑوسی سے، جو بھی ان کے ہاں ایک ینگ فیملی موو ہوئی تھی، اس کو بھی بار بار کہتے تھے کہ تمہاری زندگی میں کوئی مقصد، کوئی حصول کا ہونا لازمی ہے۔ یہ کیسی زندگی گزارتے ہو؟ سب سے لڑتے پھرتے رہتے ہو۔ اس نے کہا اب مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ میں اب اپنی زندگی کو لوگوں کی مدد کرنے میں گزار دوں گا۔ بیوی کے جانے کے بعد وہ اتنا سیلف سیکچر اور اس کا فوکس اتنا لیمیٹڈ ہو گیا تھا کہ اسے اپنی ذات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی وہ لوگ جو ڈپریشن بھرے میسیجز یا باتیں کرتے ہیں، ان کا ورژن جو ہے نا وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، بہت لیمیٹڈ۔ وہ اپنے سے آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چلا گیا اب میری زندگی سے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کتنے لوگوں کی زندگی کا حصہ ہوں، میرے اس طریقہ کار سے، میرے اس رویے سے ان پر کیا اثر پڑے گا، جو محبت میں مجھ سے جڑے ہیں ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ اسے اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ کیا تم نے کبھی لوگوں سے محبت کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کی؟ کتنے لوگ ہیں جن کی ساری زندگی لوگوں کے لیے گزر جاتی ہیں۔ ادھی صاحب اس کی بہت بڑی اگزامپل ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب میں سے بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ یہ ایک حدیث بھی اس زمرے میں پیش کرتی چلوں، یہ آپ کے سامنے جو چل رہی ہے اسکرین پر، کہ سٹوری سنانے کا آپ کو مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مشعلہ راہ بھی ہے۔ کوئی مقصد تلاش کرو، اگر اپنے آپ کو فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں صرف کرو، لوگوں کی مدد میں صرف کرو، لوگوں میں امپروومنٹ لاؤ۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو کوئی سکل دی ہے تو دیکھو کہ اس کو کیسے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اب ہم راستوں میں ہیں، جو جگہیں ہیں اس پہ بیٹھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں بات چیت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا راستوں کی مجالس میں بیٹھنا اگر ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے راستے کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کو نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ راستے کا حق ہے۔ اب راستے کا حق ہے تو زندگی بھی ایک راستہ ہے، اس کا بھی تو کوئی حق ہوگا نا، ہیں؟ دیکھیں نا، اب زندگی بھی تو ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے، اس کے بھی تو حق ہے نا۔ مطلب اپنی نظروں کو نیچے رکھو، مطلب کہ گناہوں سے دور رہو، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، کہ زندگی کے راستے میں تکلیف اور مصائب آتے ہیں، لیکن کسی کی ہیلپ کر دو۔ اگر دوسروں کی زندگی میں مصیبت آئی ہے تو اس کی ہیلپ کر دو، سلام کا جواب دو، سلامتی پھیلاؤ۔ سلام ایک دعا ہے، دعائیں لو، دعائیں دو، تاکہ تم لوگوں میں آپس میں محبت بڑھے۔ راستوں میں بیٹھ کر آوازیں کسنا، لڑکیاں تاڑنا، عورتوں کے اوپر بد نظریاں کرنا،
لوگوں کو تنگ کرنا، یہ معاملے ہمارے ہاں بہت عام ہو چکے ہیں۔ موبائل چوری کر کے بھاگ جانا، جوا، شراب، سگریٹ، تو ان سب کاموں سے باز رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ زندگی کے راستے کا حق ادا کرو اور کوشش کرو کہ اپنے زندگی میں خدمت خلق کرو۔ ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا عروا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، تو اگر آپ میں سے کوئی اس میں مطلب لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا فنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس گروپ کو جوائن کر لیں اور اس نیک کام میں آگے بڑھیں۔ یہ فاؤنڈیشن دوسروں کی ہیلپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں دیے گیا آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا آپ کا ایک روپیہ آپ کو 1 لاکھ بن کے واپس ملے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔